کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا
اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں۔ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سنی ہے، اللہ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو معاملہ ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے، کل کی آیات میں بھی سورہ اعراف میں اور آج کی آیات میں بھی کچھ اس کا ذکر ہوا۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات پر یقین کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی آیت مبارکہ میں اس کی ایک جو ہے وہ بات گزری، اللہ کریم نے فرمایا کہ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے قسمیں اٹھائیں، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہ کھائیں اور یوں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ مقرب بن جائیں گی، اور یہ اس طرح کر کے۔ اور آدم علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ تعالی کے پاک نام کی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو یوں یہ اس کی بات کی طرف جو ہے وہ توجہ چلی گئی۔ بہرحال جو ایک بات سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ اگر بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی تو جواب یہ ہے کہ شیطان نے کھائی۔ شیطان جناب آدم علیہ السلام کے سامنے جھوٹی قسم کھا رہا تھا۔ تو آج اپنا مال بیچنے کے لیے، اپنا سامان بیچنے کے لیے، یا اپنی بات کو خام خواہ وزندار کرنے کے لیے، جس کو اگر بندہ چھوڑ بھی دے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، قسم کا ذکر نہ بھی کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی، لیکن پھر بھی لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو جھوٹی قسمیں کھانا یہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کا طریقہ اور شیوا نہیں ہے۔ ہر بات میں جو قسم سے اس طرح جو ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں لوگ، جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، اور سچی قسم کھانے سے بھی حتی الامکان گریز ہی کیا جائے۔ اور اگر قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو اس میں ہمارے لیے گائیڈنس یہ ہے، ہمارے لیے اس کے اندر حکم یہ ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل نہ کرے اس میں۔ اگر قسم کھانی ہے تو کتنا؟ مکھی کے پر جتنا بھی جھوٹ شامل نہ کیا جائے اس میں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جھوٹی قسمیں کھا کے کسی کا نقصان کرنے کے بعد پھر شیطان کا اپنا معاملہ کیا ہوا۔ تو جھوٹی قسم کھا کے شیطان نہیں بچ پایا اور اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے لعنت و ملامت کی صورت میں، اور مزید بدبختی میں اس نے گویا کہ اضافہ ہی کیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو اس طرح کی انداز اپنائے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، وہ اپنے لیے وبال، بربادی اور ہلاکت کا راستہ سیدھا کرتا جائے گا۔ ہمیں بربادی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یقیناً نہیں چاہیے، آبادی چاہیے۔ جب بربادی نہیں چاہیے تو جھوٹی قسم سے بھی بچنا
چاہیے. یہ بھی زندگی میں جھوٹی قسم بھی ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. نہ جھوٹی قسم ہو، نہ جھوٹی گواہی ہو، بلکہ جھوٹا تو خواب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. خالد بھائی، جھوٹا خواب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ساتھ میں بات ہے. اس پر بھی الگ سے روایات موجود ہیں کہ جو جھوٹا خواب اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرے گا، خواب دیکھا نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کر رہا ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے، ارشاد فرمایا کہ اسے قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی کہ 2 جو کے دانوں میں ایک گانٹھ لگائے، گرا لگائے. کس میں؟ جو کے دانوں میں. باپ دیکھیے، یہ تو میں نے ایک چھوٹی جس میں بولے کہ یہ بھی ایک وعید ہے، ایک روایت عرض کی ہے، اس سے شدید بھی ہے. والعیاذ باللہ. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، اور بالخصوص جھوٹی قسموں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے حقیقی کامیابی. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وقار بھائی سے کلام سنیں گے. وقار بھائی کے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ملک دعوت اسلامی جناب قبلہ خالد امیر اتاری مدنی ماشاءاللہ. اور خالد بھائی کے ساتھ ہیں ہمارے نگران مجلس اثاثہ جات جناب مولانا محمد وسیم اتاری مدنی صاحب ماشاءاللہ. اللہ عنہ مبارک فرمائے. وسیم بھائی مرحبا. اور وسیم بھائی کے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی خیر خواہ مبلغ جناب قبلہ سید قذافی حسین شاہ صاحب اتاری ادام ذلہ. آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی کالز بھی لیں گے. آئیے ابھی وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے سیدھی راہ چلاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے قصر تنا تک کس کی رسائی، قصر تنا تک کس کی رسائی، قصر تنا تک کس کی رسائی. جاتے سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، شافع نافع رافع دافع، شافع شافع نافع
سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں شافع امت نافع خلقت شافع امت نافع خلقت شافع امت نافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے اور فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو خاک میں باغ کھلاتے یہ ہیں آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں ان کے نام کے صدقے جس سے ان کے نام کے صدقے جس سے ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے ان کا حکم جہاں میں نافذ ان کا حکم جہاں میں نافذ ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ پل پہ رکھاتے یہ ہیں قبضہ پل پہ رکھاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے لاکھوں بلائیں کروڑوں
دشمن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلا دے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے کہہ کے بلاتے یہ ہے ننگوں بے ننگوں کا پردہ ننگوں بے ننگوں کا پردہ ننگوں بے ننگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا
سناتے یہ ہیں مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، قربان۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ گزرا کرے پسر پہ یعنی بیٹے پر مصیبت ٹوٹ رہی ہے اور ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، کہتے ہیں نا بھئی میرے اوپر جو کیا گزر رہی ہے پوچھو مت، یہ جملہ بولا تھا، کیا گزر رہی ہے کیا بتاؤں آپ کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گزرا کرے پسر پہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ بیٹا یا بیٹی، اولاد کی اگر بیمار ہو تو والدین فکر مند ہو جاتے ہیں، فکر مند بھی ہو جاتے ہیں، الرٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور پیسے لگانے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں اور پیسے لگاتے بھی ہیں، دعائیں الگ کرواتے ہیں۔ دنیا ہے نا، اس میں یوں جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن یہاں تو خیال احساس ہو رہا ہے اولاد کا، اور کرنا ہے اور ذمہ داری ہے، اور اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے مجھے اپنی اولاد کا خیال احساس کرنے کی صلاحیت اور ابیلٹی عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے اس بات پر، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کا دن وہ ہے کہ جہاں پسر پر بیٹے پر گزر رہی ہے اور پدر باپ کو خبر ہی نہیں ہے کس حال میں ہے بچہ۔ اس مقام پر حامی کون ہے؟ اس مقام پر حامی ہے آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی احمد مجتبی، سب سے آخری نبی، وہ وہاں پر حامی ہے۔ مصطفیٰ میرا حامی ہو غمخوار ہے، لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف۔ اب جب وہ حامی آ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ کیا بات، میں قربان جاؤں، میں صدقے یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور دل نکل جانے کی جا ہے آہ ان آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور اکرم شفیع معظم کی سنتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی اتباع و اطاعت یہ ہمیں اپنا شعار بنانے کی ہم سب کو اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اسی ڈگر پر لے کر آ رہا ہے جو ہمیں مصطفیٰ کے نگر میں پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نگر کہتے ہیں راستے کو، اور نگر تو نگر ہی ہوتا ہے، سب کو پتہ ہی ہے۔ تو اس طرح آئیں گے، مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، شیخ طریقت اہل سنت کے دامن فیض سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ، تو اس کی برکتیں پائیں گے۔ موضوع پر آتے ہیں۔ پروگرام کا موضوع حقیقی کامیابی، اور حقیقی کامیابی واقعی یہ ہے واہ، کہ اطاعت رسول ہو، بلکہ اتباع رسول ہو۔ شاہ جی سبحان اللہ، کیا فرمائیے؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا، واہ، تو فرمایا کہ وہ فاز جو مین کامیابی ہے وہ ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر دیکھیں سکسیس کو، کامیابیاں دیکھیں، تو بیسیکلی دیکھنا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ صحیح۔ تو حقیقی کامیابی کو دیکھا جائے نا تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے،
تو اللہ تبارک راضی ہو گیا تو انشاءاللہ جنت بھی جو ہے وہ میسر آ جائے گی، جہنم سے چھٹکارا بھی میسر آ جائے گا۔ تو اب یہ کامیابیوں کے پیچھے جو معاملہ ہوتا ہے نا، حقیقی کامیابی یہ ہے، پیچھے معاملہ اگر دیکھتے ہیں تو پہلے مقصد ہوتا ہے کہ مقصد انسان نے کیا بنا رکھا ہے اپنا، تو انسان کے مقصد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو انسان کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے نا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس کے لیے تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اب اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی، اب یہ ہے بندے کا مقصود اول۔ اب بندہ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو اب اینڈ آ کر کیا ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، یہ سب سے بڑا اس کا آگے مقصد ہو گیا، اس کا رزلٹ مل گیا کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے پیچھے سلمان بھائی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے ذریعے سے بندہ، یعنی پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا، جب انسان نے بلڈنگ پہ چڑھنا ہے کہیں بھی تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے، پہلے ایک زینہ چڑھتا ہے، پھر دوسرا، تو پہلے زینے پہ چڑھ جانا بھی ایک کامیابی ہے، صحیح، پھر دوسرے زینے پہ چڑھ جانا بھی کامیابی ہے، یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، صحیح۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں جو بتایا گیا کہ جہنم سے بچ کر وہ جنت میں داخل ہو گیا نا، یہ کامیابی ہے حقیقی۔ یہ ہوگا سارا اسٹیپ وائز، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اب بندہ جو ہے وہ غور کرے تو سب سے پہلے جو ہے اپنا ایمانی تقاضوں کو پورا رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، تمام نبیوں پر ایمان رکھنا، پہلے اپنے عقائد کو درست رکھنا، کہیں عقائد کے اندر کوئی ملاوٹ نہ آ جائے کہ جس سے حقیقی کامیابی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا جو ہے وہ پھر ہو نہیں پائے گا۔ پہلے اپنے عقائد کا تحفظ کرنا، اس کے بعد ہے اعمال کا تحفظ کرنا، تو یہ آگے وہی والی کامیابی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ عقائد میں معاملہ درست نہ رہا تو وہ حقیقی کامیابی نہیں ملنی ہے، تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بندہ اپنے عقائد کو درست رکھے گا، اس کے بعد اعمال میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، پھر سنن اور مستحبات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کس کی طرف گھوم رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے بعد دنیا میں اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور پھر کیا ہو کہ جب جو ہے وہ دنیا سے چلا جاؤں ایمان سلامت لے کر، تو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ جو ہے ہو جائے۔ مرحبا۔ اور اتباع رسول اس کے لیے یہ ضروری ہے، بندہ احکامات پر عمل کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ یہ شاہ صاحب نے جو تمہیدی گفتگو فرمائی ہے کہ انسان کا مقصد ہے، اور ظاہر سی بات اللہ کے دین نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے، زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے جانچ ہو جائے، پتہ چل جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے اس کو، انسان کو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں۔ تو انسان کی پیدائش کا ایک مقصد تو ہے، تو جب یہ وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا سو اٹس مینز کہ یہ کامیاب ہے، اور اگر وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہے تو پھر یہ کامیاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ موبائل ہے نا، اس کی جو وجہ ہے، آسان لفظ بولوں جی کہ یہ موبائل جو بنایا گیا ہے یہ کمیونیکیشن کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ٹول ٹو کمیونیکیٹ ہے۔ اصل جو اس کا مقصد اصلی ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپس میں کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ موبائل ہو ایک، اب تو چلیں وہ دوسری صورت یہ دھار چکا ہے، کمیونیکیشن کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں، لیکن ہم اس کو ایک کمیونیکیشن کے ٹول پر رکھ کر ہم اس کو اگر بات کریں
تو موبائل ہے، کمیونیکیشن آپ اس سے نہیں کر سکتے. تو جس کو کمیونیکیشن کرنی ہے اس کے لیے یہ بھلے جتنی مرضی جو ہے ویلیو کا ہو، جتنا مرضی مہنگا ہو، کسی کام کا نہیں ہے. بھائی مجھے رابطہ رکھنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ بتانا ہے، گائیڈ کرنا ہے، لوگ مجھ سے فون کریں، میں ان سے بات کروں، جس کا مقصد یہ ہے. اور اس کے اندر وہ کام تو نہیں ہو سکتا بھائی، اور 100 کام دوسرے ہو سکتے ہیں. وہ جو 100 دوسرے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہماری ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. ہمارا کیا ہے، ہمیں کمیونیکیشن جو ہے وہ کرنی ہے. یہ اس میں ہو نہیں سکے گی، کال کرنی ہے، کال اس پہ ہو نہیں سکے گی، لہذا یہ میرے کام کا نہیں ہے، بھلے جیسا بھی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، جس چیز کے لیے جو آپ کو چاہیے وہ جب پورا کر رہی ہے. چشمہ ہے نا، آپ نے یہ لگایا ہے، یہ بندہ کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ جب بندے کو نظر صحیح نہیں آتا تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ چشمہ لگاتا ہے. 1,00,000 روپے کا چشمہ ہو، میں نے 1,20,000 روپے کا چشمہ بھی دیکھا. چشمہ کسی نے لگایا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے یوں کر کے انہوں نے دکھایا بھی، یہ دیکھیں چشمہ. میں نے دیکھا اس کو، انہوں نے کہا یہ 1,20,000 روپے کا. میں نے فوراً واپس پکڑا دیا ان کو. میں نے کہا بھائی 1,20,000 روپے کا آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میں گرا گیا تو اپنے کیا کریں گے اس سے. بہرحال یہ ایک دوسری بات ہے. تو وہ 1,20,000 روپے کا چشمہ کتنا ویلیویبل ہے؟ بڑا ویلیویبل ہے نا. لیکن جس کے نمبرز، وہ جو گلاس اس کے اندر لگا ہوا ہے، اگر وہ گلاس اس کی نظر کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ لگا کے بھی 1,00,000 روپے کا چشمہ لگا کے صحیح نظر نہیں آئے گا. چشمہ 1,00,000 روپے کا لگائیں گے؟ کوئی بھی نہیں لگائے گا. اور اگر 800 روپے کا چشمہ ہے، کتنے روپے کا؟ 800 روپے کا لگائیں گے، نظر صحیح آئے گا، بندہ وہ لگانے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا. 1,00,000 روپے کی چیز ریفیوز کر رہا ہے، 800 روپے کی چیز یوٹیلائز کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو مقصد ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ پورا کر رہی ہے. پتہ یہ چلا وسیم بھائی کہ جو چیز اپنا مقصد، انسان کا مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ ویلیویبل ہوتی ہے، اور جو اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی تو وہ چیز ویلیویبل نہیں ہے. تو انسان کو بھی اگر جو ہے وہ ویلیویبل بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی زندگی کا ایک مقصد اصلی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. بہت اچھی بات سلمان بھائی آپ نے ارشاد فرمائی، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد، جیسے ہمارے قبلہ شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ مقصد اصلی ہے یہ نا. اور آپ نے ماشاءاللہ جو 2 مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے، یہ واقعی میں بڑی اہم بات چیت ہے. آپ دیکھیں کہ ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی ہماری گزر رہی ہے، لیکن ہم سمجھ لیں کہ مال بھی کما رہے ہیں، ہم محنت بھی کر رہے ہیں، ہم مشقت بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ ساری کی ساری محنت اور مشقت ہماری صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، مجھے راحتیں مل جائیں، مجھے آرام مل جائے، تو یاد رکھیں کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، جیسے کہ ابھی سلمان بھائی نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب ایک مسلمان جو ہے وہ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا چلا جائے. میں مال کما رہا ہوں رب کی رضا کے لیے، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کسی بھی کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مال کما رہا ہوں اس لیے کہ میں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. میں مال کما رہا ہوں میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں اپنے رب کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کروں. سلمان بھائی میں عرض کروں گا اس کے ضمن میں بھی کہ آپ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ، حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جو ہے جو مرنے کے بعد اسے 3 چیزیں کام آتی ہیں، ان میں سے ایک کام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ کر دے. یعنی ایسا عمل کر جائے کہ جو اسے مرنے کے بعد بھی کام آتا رہے. صحیح ہے. مال میرے پاس ہے لیکن میں کل ایک شخص کی پڑھ رہا تھا اس کی ساری کہانی، تو دنیا کے ٹاپ 10 مالدار لوگوں میں سے ایک. صحیح. لیکن یعنی کہ میں ایک چیز سوچ رہا تھا
کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ہے یہ، لیکن ایک بنیادی چیز ایمان کی عظیم نعمت، سب سے پہلی بات اس کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سب کچھ جو وہ بنا رہا ہے، جو وہ یعنی کہ ایک ہے نا کہ اتنا پیسہ کہ سمجھ لیں برس رہا ہے، صحیح ہے، عیش و راحت سب کچھ ہے دنیا کی، ہر یعنی گاڑی ہے تو وہ بھی ایسی کہ بس نہ پوچھیں، مکان ہے تو وہ بھی ایسا کہ بس نہ پوچھیں، رہائش سب کچھ ہے، لیکن میں بار بار وہ پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یار یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میری حقیقی زندگی جو آگے والی زندگی ہے، اصلاً تو میں نے دنیا میں رہ کر اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ رب نے مجھ پر سب سے پہلا انعام اور اکرام کتنا بڑا کیا کہ اس نے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ اب آگے کی بات ہے، میں اگرچہ زندگی گزار رہا ہوں، مصیبتوں میں گزار رہا ہوں، چلے مشکلات میں گزار رہا ہوں، آزمائشیں کس پر نہیں آئیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ اس پر صبر کر کے اجر کما لیتے ہیں، وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً کہ آپ کی زوجہ، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اور آپ کی زوجہ نے یہ کہا کہ میں ان کو یہ خبر خود دوں گی، ٹھیک ہے، اب خبر میں خود دوں گی بیٹے کے انتقال پر۔ اب بیٹے آپ گھر میں آئے اور آپ کی زوجہ نے آپ کو کھانا بنا کر دیا، ایک اچھا ماحول گھر میں کریٹ کیا، ٹھیک ہے، اچھے ماحول بنا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب یہ اللہ کی بندی آپ دیکھیں، ان کا اپنا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ اکبر، مصیبت آئی ہے نا، مشکل آئی ہے، امتحان آیا ہے، اپنا بیٹا دنیا سے چلا گیا، یہ اللہ کی بندی صابرہ اور شاکرہ بنی ہوئی ہے، واہ واہ، اور اپنے شوہر کے لیے تمام تر ایک بیوی کو جو اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ماحول دینا چاہیے وہ سارے ماحول پرووائڈ کر رہی ہیں، انہیں کھانا پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کیسے پیارے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ، جی ہاں، وہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو یا کوئی کسی کو امانت دے اور پھر جو ہے واپس لے لے اور یوں کر کے، جی ہاں، یعنی کتنے خوبصورت انداز میں بتایا، یعنی ایک نیوز ہوتی ہے شاکنگ نیوز، شوکنگ اور شاکنگ انداز میں دینا، جی ہاں، آپ کسی کو آگے بتائیں بھی تمہارا باپ مر گیا بھائی، اللہ وہ اگر سکتے میں بیچارہ آ جائے گا بھائی یہ کیا خبر دے دی، کیا بیان کر دیا، ایک تو یہ بھی انداز ہوتا ہے، اور ایک ہے یہ بھی انداز کہ آپ اپنے گھر پر جو ہے وہ کال کر لیں، رابطہ کر لیں، تو کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، یہ بھی ایک انداز ہی ہے، یہ بھی ایک انداز، وہ اپنے گھر پہ فون کرے گا، پتہ چلے گا اس کو آگے، تو خبر، پریشانی کی خبر بھی یوں بالکل اگلے کے سر پر مارنے کی بجائے وہ بھی مطلب ایک طریقے سے جو ہے وہ دی جائے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور بڑے ایک انداز کے ساتھ اور صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایک معاملہ آیا، اس پر صبر کرتے ہوئے۔ میں سلمان بھائی یہاں سے چلا تھا پیسوں پہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت کچھ ہے لیکن اس پہ ایمان نہیں ہے، یہاں پر جس بندے کو اللہ نے ایمان نصیب کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا، اب اگر وہ اپنا مال رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، ایک ہے کہ مال خرچ کیا اپنی اپنے سیر و تفریح پہ مال خرچ کر دیا اپنے لیے سہولیات پر، لیکن ایک اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو مال خرچ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنانے میں، ایک وہ بندہ ہے جو مال خرچ کر رہا ہے مسجد بنانے میں، ایک بندہ ہے جو مال خرچ کر رہا ہے مدرسہ بنانے میں۔ اب یہ جو اس نے مال خرچ کیا ہے نا، ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اپنی سہولیات پر مال خرچ کر دیا، حقیقتاً کامیاب وہ نہیں ہے، کامیاب یہ شخص ہے کہ جس نے اپنا مال خرچ کیا لیکن رب کا گھر بنانے پر، اور رب کا گھر بنایا۔ اب قیامت تک مسلمان اس مقام پر سجدہ کرتے رہیں گے، اس بندے کو یہ اگر اپنی قبر میں بھی چلا گیا نا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ شخص کہ جس نے مال کا درست استعمال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ سلمان بھائی میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا، آج ضمناً بات چلی ہے تو ماشاءاللہ اس ہفتے آپ کا بھی جانا ہوا تھا اور میں بھی یعنی کہ سمجھ لیں کہ سال بھر پہلے ہم ساتھ ہی گئے تھے تھر میں، اور رڑاڑ کر
رڑا کر رڑا کر، ایک تو یہ میرے واقعی میں زبان پہ صحیح نہیں چل رہا تھا. تو ماشاءاللہ آپ کا بھی جانا ہوا، اور آپ دیکھیں یہ بھی ایک کام ہے کہ مسجد کے لیے کوشش کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. اور آج ابھی سلسلے میں آنے سے پہلے ہی مجھے جو ڈونر تھے ان کے واٹس ایپ آ رہے تھے، انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا کہ میں دعوت اسلامی کو میں نے اپنے عطیات دیے، اور دعوت اسلامی نے وہ مسجد بنائی، وہ مدرسہ بنایا، اور ایسے علاقے میں اپنا ایک ماشاءاللہ اتنا خوبصورت منظر تھا. تو 1 سال پہلے گئے تھے ہم ساتھ، اس ہفتے بھی ہم نے جانا تھا، لیکن وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو جانے میں کامیاب ہو گئے، میری کچھ یہاں کی مصروفیات تھیں. آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں مال کا خرچ کرنے پہ بات کر رہا ہوں سلمان بھائی، درست فرمایا. کہ کیسا رہا یہ آپ کا ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ کہ اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس معاملے میں، اس مسجد بنانے میں مال خرچ کرنے کی بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے سن رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دیں گے، قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب دیکھ کر بندہ حیران رہ جائے گا کہ یا اللہ اتنا ثواب مجھے تو نے عطا فرما دیا. ہاں یہ تیری وہی نیکی ہے جو تو نے دنیا میں کی تھی. اب یہ جو چیز ہے کہ ایک صاحب پوری آپ کے اس میں سمجھ لیں کہ ہم شروع سے رہے، واٹس ایپ گروپ بنا ہمارا، اس میں تبادلے ہوتے رہے، جناب اب کیا ہو گیا جی، سریا آ گیا، اب کیا ہو گیا جی، بن گیا، اب کیا ہو گیا جی، اتنی بلڈنگ بن گئی، اب یہ جی دروازے آرڈر ہو گئے ہیں جی، دروازے بن کر آ گئے ہیں جی، یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے. پھر سولر سسٹم ماشاءاللہ اپنے پچھلے دنوں فرمایا. تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ سبحان اللہ، یہ بڑی خوش نصیبی ہے وسیم بھائی کہ جس کی رقم اور جس کی ایفرٹ، دونوں چیزیں کہنے دیں مجھے، رقم بھی اور ایفرٹ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنانے میں، مسجد بنانے میں، مدرسہ لگانے میں صرف ہو جائے. اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے. میں یہاں ایک اور پوائنٹ بھی کلیئر کرتا جاؤں وسیم بھائی، کوئی غلط فہمی کے اندر نہ آ جائے کسی بھی حوالے سے. اپنی سہولت کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے تو یہاں نہ یہ ناجائز ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ ہم اس کی کنڈیمنیشن کر رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے دنیا میں جتنی سہولتیں استعمال کرتا جائے گا آخرت میں کم ہوتا جائے گا. اس طرح کی روایات بہرحال موجود ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اپنی سہولت کے لیے استعمال کر رہا ہے، بالکل رائٹ کر رہا ہے، بالکل درست، 100% درست کر رہا ہے، لیکن کل اس کا حساب ہے. اس کا کیا ہے؟ حساب ہے، حساب کتاب بھی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، یہ نیکی بھی ہے، ثواب بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو ایک بڑی پیاری سی، ایک بڑی بینیفیشل سی، بڑی فروٹفل سی بات جو وسیم بھائی نے عنوان لیا وہ یہ ہے کہ میری رقم پلس میری ایفرٹ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بہتری کے لیے کیا ہو جائے، استعمال ہو جائے، راہ خدا میں میرا مال خرچ ہو جائے. تو دیکھا جائے وسیم بھائی ہماری تو قدر ایفرٹ بھی، بلکہ ایفرٹ بھی جتنی تھی اتنی ہی تھی. کیا ایفرٹ ہے، بس اللہ پاک جو ہے وہ قبول فرمائے. گوٹھ رڑا کر یہ عمر کوٹ سے کم و بیش 70 کلومیٹر دور ہے، اور شاہ جی راستہ ایسا کہ آپ جائیں اور آپ کو لگے گا پتہ بھئی کیسے آپ وہاں پہنچے. خالد بھائی کبھی ساتھ چلیں گے؟ خالد بھائی ایک میں نے نیت کی ہوئی ہے، ہم ایک جدول بنائیں گے اس طرح کا کہ دعوت اسلامی تھر میں اس عنوان پر ہم جو ہے وہ مختلف چیزیں انشاءاللہ اس کو کریں گے اللہ کے فضل سے. تو بہرحال یہ اچھا پہنچنا بھی، پہنچے کیسے، بلکہ روڈ ہے وہ روڈ کیسا ہے یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال تو ایک مرتبہ تو گاڑی ہماری گھوم گئی خالد بھائی، اور مطلب یوں سمجھیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے وہ بچ ہی گیا. بہرحال اللہ رحمت فرمائے، نیتیں اچھی ہوں، ارادے اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے. اور بہرحال ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، بہتری ہے. تو ہم 70 کلومیٹر کا، یہ عمر کوٹ سے آگے 70 کلومیٹر کا ایک مشکل سفر ہے. بہرحال تو ہم وہاں پر پہنچے، اور جب ہم پہلی مرتبہ گئے تھے وسیم میں تو وہاں صرف ٹیلا تھا، ایک ریل کا ٹیلا تھا، پلان سب. اور ابھی الحمدللہ وہاں پر 80 گھنٹے بلڈوزر چلا کر کے اس ٹیلے کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے، اور پھر وہاں پر ایک زبردست مسجد اور مدرسہ بحمداللہ تعالی یہ تعمیر تھا. اور وہاں ماشاءاللہ عاشقان رسول نے، وہاں کے ہمارے تھر کے جو نگران ہیں جناب قبلہ کاری میر حسن اتاری صاحب، انہوں نے بڑا ایک اچھا اجتماع کا جو ہے وہ
سلسلہ کار بنایا ہوا تھا، نگران کابینہ وہاں کی شریف بھائی بھی تھے اور دیگر اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ارد گرد کے بھی آئے ہوئے تھے. تو بڑا ایک ماشاءاللہ بھرا ہوا تھا وہ مسجد ساری، جامع مسجد سرور بحمد اللہ تعالی. تو گرمی وسیم بھائی بتا رہی تھی کہ میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یقین مانیں کمال کر دیا اسلامی بھائیوں نے. یہ سولر کا انتظام بھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے کیا، لیکن انہوں نے جب ہم پہنچے تو وہاں پنکھوں کے نیچے ہمیں انہوں نے بٹھایا. واہ واہ. تو مدرسہ المدینہ ہے الحمدللہ، اس کی عمارت ہے تو اس میں پنکھے بھی باقاعدہ لگے ہیں، مسجد میں بھی پنکھے ہیں، پھر سولر لائٹیں بھی بحمدللہ تعالی لگی ہیں. علاقے میں بجلی نہیں ہے لیکن الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے، ایک ادارہ جو ہے وہ بنایا ہے، اس میں بجلی کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا ہے، پنکھوں کا بھی انتظام کیا ہے. طلباء علم دین پڑھیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے گرمی میں بیٹھ کے کیسے پڑھیں گے، تو ان کے لیے پنکھے بھی ہونے چاہیے. بحمدللہ پنکھے بھی لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑا زبردست سولر پینل سا بھی لگا ہے. اور پھر باقی جتنی بھی نیڈ ہے اس کو بحمدللہ تعالی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہاں کے جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے. یہ تو صرف ایک ہے جہاں پر ہم گئے ہیں وسیم بھائی، جی وہ کمرے دیکھ کر دل خوش ہو گیا. یقین مانے آپ، ایسی ماشاءاللہ تعمیرات زبردست کی ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ثواب کا کیا کر لیا، ایک سلسلہ کار شروع کر لیا. یہ ثواب ہمیں کیا ہوتا رہے گا، ملتا رہے گا. تو بہرحال آپ کی دعوت اسلامی بحمدللہ تعالی کوشش کر رہی ہے، اور مخیر حضرات کا بھی بحمدللہ تعالی اس میں ایک بڑا جو ہے وہ تعاون ہے. اور اسلامی بھائی جو ہے جن کو اللہ کریم نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، وہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس دولت کو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ پیش بھی کرتے ہیں. اور بحمدللہ تعالی یہ سلسلہ کار بنا. ایک تو یہ ہو گیا گوٹھ رڑاکر کا، مسجد بھی بن گئی، مدرسہ بھی بن گیا. اب انشاءاللہ اس کی افتتاح بھی اس کا ہو گیا. جمعے کی نماز بھی بحمدللہ تعالی وہاں ہو رہی ہے. مسجد میں اسپیکر بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے. پھر پانی کا جو انتظام تھا وہ بھی جو ہے وہ وہاں ہے، وضو خانہ وغیرہ بھی، واش روم وغیرہ بھی. اور اس سے پہلے ایک اور خوشخبری آپ کو سناؤں. اس سے پہلے ایک ہے کیرلو علاقہ ہے، کیرلو کابینہ بھی کیرلو ہے. اس کیرلو کابینہ کے اندر بھی ایک جامع المدینہ کی تعمیر جو ہے وہ ہو رہی تھی. اس کی کچھ جو سمجھ لیے کہ فنیشنگ کا کچھ کام جو ہے وہ باقی تھا. تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے وہ بھی سلسلہ کار آج یوں سمجھے کہ وہ بھی یہاں سے فائنل ہو جائے گا رقم کا. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شوال میں وہاں جامع المدینہ کا افتتاح بھی ہو جائے گا. اور شوال میں جامع المدینہ کا جب وہاں افتتاح ہوگا وسیم بھائی تو نیت کر لیں آپ بھی اور میں بھی، ہم دونوں شرکت کریں گے. بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایفرٹ شامل ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. دیکھیں فارغ کوئی آدمی نہیں ہوتا، نہ آپ فارغ ہیں نہ ہم فارغ ہیں، لیکن جب آپ کو ایک کام کرنا ہے تو آپ کو کچھ اس میں سے وقت نکالنا ہے. ہم اپنے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. بچہ بیمار ہے تو پروگرام میں آنا ایک امتحان ہے. جب بندہ خود بیمار ہے تو پروگرام میں آنا ہے، یہ کام نہیں ہو سکے گا. کیوں نہیں جی؟ اس لیے میری یہ پرابلم ہے. جب ہم اپنے کاموں کے لیے اب جو ہے وہ کر لیتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں اور وقت نکال ہی لیتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے بھی ہم وقت نکال سکتے ہیں. جیسے میں پروگرام کی چھٹی کر کے گیا نا، گیا اور میں وہاں کوئی ظاہر سی بات ہے خالص جو ہے نا وہ نیت کر کے گیا، اللہ قبول فرمائے. یہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے. پیچھے پروگرام خالد بھائی نے ماشاءاللہ کیا. ہم سوچ رہے تھے کہ پروگرام میں آ جائیں، لیکن وہاں سگنل بھی میری دونوں سیمیں یوں سمجھ لیں وہ بند نہیں تھی، بند ہو گئی. تو بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ کامیابی ہے کہ میرے لیے خالد بھائی ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. بالکل جی. رب العالمین جل وعلا اس کو پسند فرماتا ہے، محمود فرماتا ہے، اور بندہ اپنی کوشش کرتا رہے. سلمان بھائی کوشش وہ کرے گا، اس کی کوشش ضرور ٹھکانے لگے گی. اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو دنیا کا انعام چاہے اور صرف دنیا کا ہی چاہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برتنے کو وہ بھی عطا فرماتا ہے. لیکن کیونکہ صرف دنیا کا طلبگار ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی خواہش نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھگتنے کے بعد، اس کے برتنے کے بعد اسے پھر جہنم کا عذاب بھی بھگتنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف بندہ چلا جاتا ہے اس کی حکم عدولی کر کے. لیکن رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جی
وسعى لها سعيها وهو مؤمن اللہ اولئک کان سعیہم مشکورا. اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے اور جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی ویسی کوشش کرے. جی تیسری شرط یہ ہے کہ ہو وہ ایمان والا. واہ پھر ارشاد فرمایا فاولئک کان سعیہم مشکورا. واہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ٹھکانے لگے گی، جن کو ان کی کوشش کا انعام ملے گا. تو بندہ اپنی زندگی میں اس کی زندگی سراسر کوشش سے عبارت ہے. وہ سامنے کھانا رکھا ہو، اب اس کو پھر بھی کھانے کی کوشش نہ کرے، اٹھا کر منہ میں نہ ڈالے، پھر وہ اتنی محنت کے بعد جو کما کر لایا تھا وہ پڑے پڑے سڑ جائے گا. کھانا ہے تو سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ جب اس کام کے لیے کوشش کر رہا ہے، دنیا کے بے شمار کام ہیں جن کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرے کہ یہ وہ کون سے کام ہیں، ان کاموں کے کرنے سے میرا رب بھی راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں اس کی ناراضی تو میں مول نہیں لوں گا. اگر ایسا ہے کہ اس کی ناراضی مول لینے کی طرف بندہ جا رہا ہے، کام کو چھوڑ دے، آخرت کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر دکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے سامنے، اس کے باوجود بندہ کام کرتا ہے، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی. ارشاد فرمایا گیا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ جو دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس میں سے چاہ رہا ہے، ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں. اور جو آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس کا فائدہ چاہ رہا ہے، ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. آپ کے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. لیکن ذرا غور اس بات پر کیجئے کہ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. دنیا بھی سامنے ہے، آخرت بھی سامنے ہے. دنیا بالآخر فنا ہے اور آخرت تو بقا ہے. چاہے وہاں کا عذاب ہو وہ بھی باقی رہنے والا ہے، وہاں کی نعمتیں ہوں وہ بھی باقی رہنے والی ہیں. یہاں دنیا میں رہ کر میں نے کس چیز پر ہاتھ رکھا، اس کو آج دیکھنا ہوگا. اگر آخرت پر ہاتھ رکھا اور یہ جو میں نے کچھ کمایا تھا، جتنی کچھ ایفرٹ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے جو عطا فرمایا، اب تھوڑی سی میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اچھا کمایا ہے اس کو اچھی راہ میں لگا دوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلمان بھائی مال کی کیٹیگری بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے 4 طرح کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی. ایک وہ ہوگا کہ جس نے حرام کمایا، حرام میں خرچ کیا، فرمایا اس کے لیے جہنم ہے. حلال کمایا، حرام میں خرچ کیا، فرمایا اس کے لیے بھی جہنم ہے. کمایا حرام، حلال میں خرچ کیا، اس کے لیے بھی جہنم ہے. چوتھا طبقہ ارشاد فرمایا کہ حلال کمایا، حلال میں خرچ کیا، فرمایا اب اس سے حساب ہے. تو یہ صرف کماتے رہنا ہی بڑا کام نہیں ہے، اس کو کمانے کے بعد رب العالمین کی رضا کے لیے بھی خرچ کیا جائے، آخرت کے ثواب کے لیے خرچ کیا جائے. ارشاد فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. جس نے آخرت کے لیے کام کیا تو وہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے. وہاں کا انعام پائے گا تو انشاءاللہ دائمی راحت میں آ جائے گا اور حقیقی کامیابی سمیٹ سکے گا. ماشاءاللہ. وسیم بھائی ایک اور کامیابی آپ کو بتاؤں جو اس سفر میں ملی، وہ جگہ دی تھی حاجی تاج محمد صاحب نے. صحیح. تو حاجی تاج محمد صاحب نے الحمدللہ داڑھی شریف کی پوری کرنے کی نیت بھی کی. داڑھی تو ان کی تھی، تو پوری ایک مٹھی جو ہے وہ داڑھی وہ رکھیں گے، اس کی نیت بھی کی. پہلے سے توبہ بھی جو ہے وہ ہوئی، یہ بھی ہوا. اچھا، جو مسجد بنا رہے تھے سعود بھائی، ان کی تو پہلے ہی ماشاءاللہ داڑھی شریف اللہ کی رحمت سے ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اعتکاف کیا تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کیا تھا اور وہاں داڑھی کی جو ہے وہ نیت کی تھی. اور داڑھی شریف ان کی بھی ہے اور پوری ہے. تو وہ جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ دی تھی انہوں نے بھی کیا کیا، الحمدللہ داڑھی شریف کی جو ہے وہ نیت. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے سلمان بھائی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ نہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ کہ بھائی آپ ٹھیک ہے آپ ڈونر ہیں تو بس ٹھیک ہے جی آپ دے دیں پیسے دے کے آپ، ہاں بھائی جی کہ جی آپ نے زمین دے دی دے دیں جی. نہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا یہ بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اسے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں نا، میں وہی بات پراپرٹی لیتے وقت میں نے یہ پچھلے دنوں بھی عرض کی کہ ہم یہ نہیں کہ ہم 200-400-500 لوگوں کی بات کریں، ہم نے ہزاروں لوگوں کو
الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے شعبے پراپرٹی ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ہزاروں لوگوں کو شریعت کے مسائل سکھائے. الحمدللہ. آپ دیکھیں خرید و فروخت میں ناجائز کام کر رہے تھے, وہ بتایا کہ دیکھیں یہ ناجائز کام ہے, اس کو ایسے نہیں ایسے کریں, یہ جائز ہے, آپ یہ کر لیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ڈونر کو صرف یہ نہیں کہ آپ نے مال دے, نہیں جی نہیں, آپ ماشاءاللہ اجتماع میں بھی تشریف لائیے گا, آپ نیکی کے فلاں کام میں بھی شرکت کیجیے گا, اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں داڑھی کی نیت کر لی, یہ داڑھی رکھوانا کتنا بڑا ثواب ہے. جب داڑھی سجی رہے گی نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ دیکھیں وسیم بھائی, یہاں ایک اور چیز بھی بڑی خوبصورت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ اسی آپ کے شعبے کی بڑی پازیٹیو بات ہے کہ کئیوں کو وراثت کا حق بھی دلوایا. الحمدللہ. ابھی آپ جگہ دے رہے ہیں, پراپرٹی دے رہے ہیں, ہمیں پراپرٹی دے رہے ہیں, دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں, مسجد بنانے کے لیے دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کسی ادارے کو پراپرٹی مل رہی ہو تو کسی بندے کو مل رہی ہو, ایکس وائی زی کو لے لیں, تو عام طور پر کیا بس کیا ہو, آنے دو آن دیو جی, بس ہیں جی, آن دیو تے جان دیو ہیں جی. تو یہ ہے دعوت اسلامی میں, یہ صرف یہ نہیں ہے بھئی. اگر دیکھیے یہ جگہ آپ کے والد صاحب کی ہے اور وہ انتقال فرما گئے ہیں, تو اس پہ وراثت بنتی ہے. آپ وارثوں کا حق ان کو دے دیں, جو حق آپ کا بنے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. بالکل بالکل. یہ ہے بات کہ اپنی آخرت کا بھلا بھی ہو اور ساتھ میں دنیا کا بھی بھلا ہو, دونوں طرف سے بھلا ہی بھلا ہے. یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ کیا ہے, ترہ ہے, امتیاز ہے. اس میں 1 سے 4 بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. ہوتا ہے کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی میں زمین دینا چاہتا ہوں. صحیح ہے جی اچھا جی ٹھیک ہے جی, آپ زمین دینا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کو, آپ دیں گے. آپ کہاں سے آئی؟ جی وراثت میں آئی. اچھا آپ کے بہن بھائیوں میں وراثت تقسیم ہوئی ہے؟ نہیں جی نہیں ہوئی. تو جناب آپ تب ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں اور وراثت تو بھی تقسیم ہوئی نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں نے زمین تقسیم کرنی ہے, ساری زمین میں آپ سارے شریک ہو, ٹھیک ہے نا. آپ اکیلے کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اکیلے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے دیگر جو 6 بہن بھائی اور بھی ہیں جو آپ کے والد صاحب کے وارث بنتے ہیں, آپ ان کو بھی صدقہ جاریہ میں شریک کریں. ان کو بولیں بھائی آپ اپنا بھی حصہ ملاؤ. اور الحمدللہ سلمان بھائی ہوتا ایسا ہی ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ایک کرنے آتا ہے, لیکن یہاں پر آ کر وہ 6 افراد جمع ہو کر وہ 6 کے 6 اس صدقہ جاریہ میں شریک ہوتے ہیں. اور اس طرح سمجھ لیں کہ ایک کے لیے نہیں, وہ 6 کے لیے باعث نجات بن رہی ہوتی ہے. مدینہ 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 مدینہ, ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے اور اللہ کریم راضی ہو جائے. اصل کامیابی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی کیا ہو جائے, راضی ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. اور آپ کی کالز دیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ عرض تھی کہ عدنان شیخ بھائی کا نیا اسٹوڈیو کلام حمد جو آئی ہے وہ سنا دیں. ابھی سنا دے بھائی, ثاقب بھائی کی فرمائش ہے. ماشاءاللہ. جی سید تار محمد تعریف اتاری بیگو راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کی خدمت میں عرض ہے, کلام سنا دے. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی میرا نام علی احمد اتاری ہے, میں پھول نگر سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنائیں. اے ختم نصل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی محمد ادریس اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں کہ میں کلام سننا چاہتا ہوں. میرا ولیوں کے امام دے دو 5 تن کے نام. دے دو 5 تن کے نام. چلیں آگے چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اپنی بہاریں لٹا رہی ہے. سلمان بھائی ایک کلام سنا دیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. محمد رزاق شرازی ڈائمنڈ سے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی جی میں چپال سے بول رہا ہوں. اسکار احمد تو عینات حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے. یہ نہ سننی ہے میں نے. بڑی مہربانی. جی
میں لاہور سے رضا عباس قادری عرض کر رہا ہوں. گزارش ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں. مرحبا ماشاءاللہ. جی میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے سلمان بھائی، میری یہ نعت خان بھائی سے گزارش ہے یہ مجھے کلام سنا دے. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات ہے بھائی، مرحبا ماشاءاللہ. جی نعت خان اسلام بھائی سے رضا کلام سنا دیجیے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ برکتیں دے آپ سب کو. کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. اور جڑاں والا سے میسیج ہے اور بہت حوصلہ افزائی کا میسیج ہے. اللہ برکت اور سلامتی عطا فرمائے. کلام سننا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا. خلیل بھائی کی ریکارڈڈ منقبت سننی ہے، پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اور اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، یہ کلام سننا ہے. مرحبا ماشاءاللہ. سید ساجد بھائی ہیں میلسی سے، بڑی مہربانی. پھول نگر سے میسیج ہے جی سلمان بھائی، کلام سنائے وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. سرگودا سے میسیج ہے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. میں در پہ آؤں یہی تو ارماں، دل میں طوفان مچا رہا ہے. واہ کیا پرذوق کلام کی فرمائش ہے. مرحبا. گجرانوالا سے میسیج ہے جی، وقار بھائی سے عرض ہے کلام سنائیں، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا. بڑی مہربانی جی. آگے ہیں جی اور بھی بہت سارے میسیج ہیں جی. آپ کے قربان بھائی کا میسیج ہے، بہت شکریہ. اور عبدالحبیب بھائی کی آواز میں غوث پاک کی منقبت سننی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بھاولپور سے میسیج ہے، بہت شکریہ. اور ٹھٹھا سے میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی، اللہ آپ کو برکت دے. کچھ کلام سنائیں وقار بھائی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا جے ہووے کوئی مینوں دے
اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا دل سنائیں گے۔ واہ جی واہ، یہاں ایک میسج ہے، ان کا کہنا ہے کہ وقار بھائی سے عرض کریں کہ کلام سنائیں، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ
शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बात मरने के लहद में भी उजाला होगा, बात मरने के लहद में भी उजाला होगा। तो मेरे घर में उजाला होगा। माशाल्लाह। और अभी वो अदनान भाई के कलाम की जो फरमाइश थी, आइए आपको वो भी सुनाते हैं जी। अल्लाह 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 वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह 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 तुम हाकिमे बराया, तुम कासिमे अताया, तुम हाकिमे बराया, तुम कासिमे अताया। तुम दाफ़े बलाया, तुम शाफ़े खताया, तुम दाफ़े बलाया, तुम शाफ़े खताया। कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया। अल्लाह 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 वो कवारी पाक
مریم وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ اللہ 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 سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ 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 تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، ہمیں یہ رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، در روز کے مقابل وہ غمیں نظر تو آیا، در روز کے مقابل وہ غمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ 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 ماشاء اللہ۔ چلیں جی، عدنان بھائی کا کلام بھی آپ نے جو ہے وہ سنا، اور یہ کلام ماشاء اللہ خالد بھائی جی لبیک، اپنی اس کی ایک جب سنا ہے نا، اس کی تازگی ہے، اور جو لطف اس کو تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے سننے میں ہے نا خالد بھائی، وہ اس کی اپنی ہی بات ہے۔ اللہ تار جو نا ہلا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، شاہ جی ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ ہمارے پاس یہاں ایک ویڈیو پیکیج ہے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، بہت ساری چیزوں کا جو جواب ہوتا ہے نا، وہ تھیوری کی بجائے پریکٹیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب والا یہ موبائل ایسا شاندار، ایسا آندار، ایسا باندار ہے، آپ اس کو چلائیں، یہ چلے ہی نہیں۔ اب بول دیں گے یار یہ کون سا موبائل آپ اتنی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ جناب یہ موبائل آپ چیک کر لیجئے، اب آپ نے چلایا تو اس نے وہ آپ کو چیزیں دکھا دی کہ آپ کہتے ہیں یار کمال کی چیز ہے، یہ تو بہت شاندار ہے۔ تو پریکٹیکل جو ہے کسی چیز کا، وہ آپ کو سارے کے ساری تھیوری اور ان چیزوں سے جو ہے نا وہ بے پرواہ کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کی وجہ سے قوموں کو عروج ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کو دیکھ لیں کہ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے گھروں میں، ان کے مدارس میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی حکومتوں میں، ان کے بادشاہوں کے پڑھنے سیکھنے میں قرآن شامل رہا، پوری دنیا پہ مسلمان حاکم رہے۔ اور جب سے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، اور جب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ مغرب سے تعلیم لیں گے تو مشرق سے تعلیم لیں گے تو فلاں سے تعلیم لیں گے، تب سے کیا حال ہے؟ تو جب تک ایک شاید تھی تو طاقت تھی، جب سے وہ شاید چھوڑی ہے تو بے طاقتی آ گئی، ناطاقتی آ گئی۔ تو یہ ایک عملی ثبوت ہے اس بات کا
کہ بھائی یہ تھی ان کی وجہ قوت اور اس کا چھوڑنا بن گیا ان کا سبب ضعف، یہ ہے اس کی پریکٹیکل وجہ۔ اب آ جائیں عملی تھیوری کے اعتبار سے۔ تھیوری کے اعتبار سے یہ دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے قوموں کے عروج و زوال کی، کوئی قوم عروج پہ کیوں گئی، زوال کا شکار کیوں ہوئی۔ اچھا، یا کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا ریسرچ چھپتی ہے کہ ہمارے زوال کے اسباب، ہمارے ملک کی بربادی کے اسباب، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بربادی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے نااہل لوگوں کو مقرر کرنا۔ نمبر 2 ہوتا ہے عدل و انصاف نہ ہونا۔ نمبر 3 ہوتا ہے کہ لوٹ مار اور رشوت اور کرپشن کا عام ہو جانا۔ چوتھا ہوتا ہے تعصبات کا اسیر ہو جانا، لسانی، قومی اور رنگ و نسل، اس طرح کے، یہ ہو گیا۔ چوتھا ہوتا ہے امیر و غریب کے درمیان بے تحاشا فرق ہونا، ٹھیک ہے، جسے طبقاتی فرق کہتے ہیں۔ یہ بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح قوم کی تعلیم و تربیت نہ ہونا، اس کی اخلاقی تربیت نہ ہونا، یہ میجر اسباب ہوتے ہیں۔ آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کے مظاہر ہوتے ہیں، اور اس سے نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ بنیادی سبب پیچھے یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اسباب ہیں قرآن نے ان کا حل پیش کیا ہے۔ نا اہل کو ذمہ داری نہ دی جائے، یہ قرآن نے فرمایا۔ اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، یہ قرآن نے فرمایا ہے۔ غریب و امیر کا اتنا بے تحاشا فرق اور دوری نہیں ہونی چاہیے، دولت کو گردش میں رہنا چاہیے، یہ قرآن نے فرمایا۔ آپس میں تعصب رنگ نسل زبان کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن نے فرمایا، ٹھیک۔ تو جو مفاسد اور بربادیوں اور زوال کے اسباب ہیں وہ قرآن نے بیان کیے۔ اب جب ان پر عمل ہوتا ہے تو معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے لاجیکلی جو میں آپ کو اس کا سبب بیان کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پہ عمل ہوگا تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو تارک قرآن یہی ہے کہ نا اہل کو کسی منصب کے اوپر مقرر کر دیا، اب نا اہل کو منصب پہ مقرر کیا تو نتیجہ کیا ہوا، اب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل ہی انسان کو عروج دلاتی ہیں، کیونکہ انسان نے کس طرح چلنا ہے یہ انسان کو بنانے والے سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا، اور انسان کا کریٹر اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ جو صرف انسان کا ہی نہیں ساری کائنات کا کریٹر ہے، اور اس رب نے کس طریقے سے یہ انسان نے چلنا ہے وہ سارے انداز بتا دیے ہیں، اس کے محبوب نے وہ انداز ڈسکرائب جو ہے وہ فرما دیے ہیں۔ ہم ان پر عمل کرتے جائیں اور اپنا کامیابی کا راستہ یہ طے کرتے جائیں اور اپنی منزل کی جانب بڑھتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم جو ہے وہ اخروی کامیابی پر ہم نے بات کی، اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندہ اپنا ایمان سلامت لے کر کے دنیا سے جائے، یہی جو ہے وہ کامیابی کا ایک جو بڑا جسے بولیں کہ حقیقی اور اصلی کامیابی یہی ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کچھ چیزوں کو لے لیں تو گھریلو زندگی میں بھی ہر بندہ ہی کامیابی کا متمنی و طلبگار ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو شادی کرتا ہے وہ طلاق دینے کے لیے شادی نہیں کرتا، یعنی شادی بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں کیا کروں گا، جسے شادی کروں گا اس کو طلاق دوں گا، اس لیے نہیں کرتا۔ شادی جب بھی ہوتی ہے، رشتے جب بھی بنتے ہیں، رشتے ٹوٹنے کے لیے نہیں بنتے، رشتے زندگی کو آگے چلانے کے لیے بنتے ہیں۔ ایسا میرا نہیں خیال کہیں ہوتا ہو، 1% بھی ہوتا ہو کہ چلو یہ رشتہ ہم کرتے ہیں تاکہ یہ بعد میں ٹوٹ جائے، ایسا تو میرا نہیں خیال کہ 1% بھی ایسا ہو۔ بہرحال لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چاہتے ہیں، انسان خود بھی چاہتا ہے، اس کے ساتھ جو گردا گرد لوگ ہیں، جو اس کے گھر کے افراد ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ گھریلو زندگی کیا ہو، کامیاب ہو۔ لیکن گھریلو زندگیاں ناکام ہو رہی ہیں، شادیاں جو ہے یہ ٹوٹ رہی ہیں، طلاقیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ بلکہ مجھے کسی نے بتایا
کہ 4 سے 5 مہینے کے دوران، یہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ایک علاقے کا جو ہے وہ کورٹ میں کتنے مسائل آئے، جیسے لیٹس سپوز فرض کر لیں 17,000 مسائل آئے، اور اس میں 14,000 مسائل یہ طلاق کے آئے، کھلا طلاق کے۔ یہ میں ایک علاقے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا خیال فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ ہماری جو گھریلو زندگی کے اندر کامیابی ہے، اس کے راہ میں حائل رکاوٹ آپ کوئی ایک چیز بتائیے جس سے آپ محسوس فرماتے ہیں؟ دیکھیے، گھریلو جو زندگی ہے یہ بھی کامیاب ہو، جی، یہ خواب ہر ایک کا ہی ہوتا ہے جی۔ تو اس میں اس کی کامیابی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں نا، اس میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ عدم برداشت ہے، صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، عفو درگزر نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے یا برداشت کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے؟ برداشت کرنے کی طاقت تو خیر وہی ان معنوں میں طاقت تو شاہ جی ہے، اللہ تبارک نے عطا تو فرمائی ہوئی ہے، طاقت تو بندے میں ہے، ذہن ہی نہیں ہے نا، ذہن نہیں ہے، برداشت نہیں کرنا۔ ہم تو یہاں پر آئے ہوئے جی جی، کیوں برداشت کریں؟ اب وہ عدم برداشت کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو ہے، اب جب گھر جاتے ہیں تو کوئی بھی خلاف مزاج جو ہے وہ چیز پائی آپ نے، تو خلاف مزاج چیز کے اوپر جو ہے نا فوراً سے بھڑک جاتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ماحول جو ہے نا وہ اچھا بن ہی نہیں پاتا ہے۔ جی، اچھا کھانا ہے، کھانا بنانے کے اندر کوئی کمی کجی رہ گئی ہے، اس پہ عدم برداشت کا مظاہرہ کر دینا۔ اچھا کھانا بن کر آ گیا ہے، اب جناب وہ پیش کرنے کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے، جب وہ مطلب صحیح طریقے سے گرم نہیں ہوا ہے، تو اچھے انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ جارحانہ انداز میں جو ہے نا یہ اس طریقے سے کھانا پیش کرتے ہیں، یہ تو ٹھنڈا ہے، گرم کر کے لے کر آؤ۔ ایسے بچے آئے ہیں، بچے نے آتے ساتھ جو ہے گرم روٹی پکا کے لے کے آؤ، تو اچھا بچے آتے ہیں تو بچوں نے کوئی ڈیمانڈ، بچوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ بچے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ مطلب پاپا میں نے یہ بولا تھا، میں نے یہ بولا تھا، میں نے یہ بولا تھا، یا یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں۔ اچھا اس نے اپنی سنانی زیادہ ہیں، آپ کی تو سننی کم ہے، عمومی طور پہ بچوں کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ بندہ ٹھنڈے دن سے ان کی بات سن لے، جن جن پر بندہ عمل کر سکتا ہے یا ہو سکتی ہیں، اچھا بیٹا یہ، یعنی ان کو توجہ کے ساتھ تھوڑا سمجھا دے۔ اب اس میں ہی آتے سار، ابھی تو میں آفس سے آیا ہوں اور آتے سار آپ شروع ہو گئے ہو، اس میں ان کو ڈانٹ دینا۔ اب وہ تھوڑی ٹائم ہوا ہے اور آپ نے ڈانٹ کے بھیج دیا، تو کیا وہ ریئیکشن آئے گا ادھر سے، بس گھر آ گئے تو اب بچوں میں برسنا شروع ہو گئے، بات یہاں سے بڑھتی بڑھتی بعض دفعہ یہیں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں، ان میں سے کوئی آیا یا ان کی طرف سے کوئی پیغام آیا یا ان کی طرف سے کوئی بات آئی، اب بغیر سوچے سمجھے بھائی ایک کوئی ویک بات آ گئی بالفرض، تو تھوڑا سا غور تو کریں کہ بھائی اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، تھوڑا سوچے سمجھے، فوراً اس کے اوپر ریئیکٹ کر دینا۔ تو اب ظاہری بات ہے اگر سسرالی رشتہ دار ہیں تو اگر ان کو آپ نے کوئی ہلکے لفظ استعمال کر دیے زوجہ کے سامنے، تو پھر ادھر سے ہی بات آئے گی، یوں بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھتی بڑھتی جو ہے نا وہ پورے جو ہے وہ گھر کے ماحول کو جو ہے وہ سمجھے تباہ کر جاتی ہیں۔ اور ایک تعداد ہے، مطلب جیسے ظاہری باتیں عرصہ دراز سے امامت خطابت کا بھی شرف حاصل ہے، ایک تعداد ہے کہ لوگ آتے ہیں نا امام صاحب سے یہی مسئلے پوچھنے آتے ہیں کہ جناب وہ کیا ہوا، لڑائی ہو رہی تھی جناب، یہ الفاظ استعمال کر لی۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ایک تعداد ہے کہ وہ اللہ معاف کرے مطلب طلاق دینے کے بعد اب مشورہ کرنے آتے ہیں، 3 طلاق ہو گیا، اچھا 3 طلاق دینی ہے تو 3 ہی دینی ہے بھائی، 3 ہی نہیں ہوتی بھائی جان، ایک بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ادھر کیا ہے، دینی ہے تو 3 ہی دینی۔ اچھا 3 دے کے پھر بولیں گے بھی کیا ہو، بھی ہوتا سارا وہی ہے، برداشت نہیں کیا، توجہ نہیں دی، اور یکدم سے ریئیکٹ کر دیا فوراً، اور ریئیکٹ کرنے کے بعد پھر انسان پچھتاتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے نا کہ اب اس کا حل کیا نکلے، بعض دفعہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا، وہ گھر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہی عدم برداشت ہیں۔ اچھا جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے نا، آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں اس کے اندر، اس کا اینڈ جو ہے نا جہاں سے وہ بات شروع ہوئی ہوگی
اینڈ جو ہے نا وہ ہلکا سا ہوگا, بالکل ایک مائنر سی بات ہوگی کہ اگر اس مائنر سی بات کو اگنور کر دیا جاتا یا اس مائنر سی بات پر جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیا جاتا تو یہ بڑھتے بڑھتے بات اتنی نہ بڑھتی کہ آج گھر جو ہے وہ ٹوٹنے کی باری آتی. درست فرمایا. عدم برداشت, حوصلہ, تحمل, بردباری یہ اپنے اندر لے کر آئیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی گھر جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ صحیح چلے گا اور کامیاب گھرانہ مانا جائے گا انشاءاللہ. میں یہاں ایک بڑے ادب سے جو ہے وہ عرض کروں کہ سسرال لڑنے کے لیے نہیں ہوتا, چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو. سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ادب, آداب اور احترام اور درگزر اور عفو اور حسن سلوک یہ سب یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ ایک چھتری ہے, چھتری کے نیچے یہ آ رہا ہے, وہ چھتری اسلام کی چھتری ہے, اس کے نیچے جو آ رہا ہے وہ ہماری شفقتوں کا, محبتوں کا زیادہ حقدار جو ہے وہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کوئی ایسا چھتری نہیں ہے کہ بھئی یہ میرا رشتہ دار ہے, اس سے میں مسکرا کے بات کروں گا, یہ میرا بلڈ ریلیشن ہے, اس سے مسکرا کے بات کروں گا, یہ نہیں ہے تو اس سے منہ بسور کی بات کرنی ہے, یہ نہیں. سسرالی رشتہ داروں کا احترام بھی کیا جائے اور ان کا ادب, اور بالخصوص ساس اور سسر کا جو ادب اور احترام ہے اس کو کم از کم مرد جو ہے یہ اس کو کمپرومائز نہ کرے, بالکل ادب کرے, بالکل احترام کرے. یہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کا ادب احترام کرے گا, ان کے ماں باپ کا, اپنی بچوں کی ماں کے والدین کا ادب کرے گا, اللہ کی رحمت سے اس کا بھی ذہن بنے گا کہ میں بھی اپنے بچوں کے باپ, اپنے شوہر کے ماں باپ کا کیا کروں, ادب کروں. یہ دیکھیے یہ کیا ہے, یہ پیالہ ہے. اس پیالے کے اندر کیا ہے, ایک کیپیسٹی ہے پانی سٹور کرنے کی. جب تک یہ پیالہ یوں رہے گا تو اس میں پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی, صلاحیت اور ایبلٹی یہ برقرار ہے اور یہ کر بھی لے گا. اور اگر یہ یوں ہو جائے, یہ اگر پیالہ جو ہے یہ الٹا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, چلے یوں کر لیں, یوں رکھتا ہوں, یوں ہو گیا, تو کیا اس پیالے میں پانی سٹور کرنے کی کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے؟ کیپیسٹی تو ہے. کیا اس میں پانی سٹور ہو سکتا ہے؟ سٹور تو ہو سکتا ہے, لیکن جب تک یہ یوں رہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو یوں کرنا پڑے گا. یوں جب تک رکھیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا, جو مرضی کر لیں آپ, پانی اس میں جمع نہیں ہو سکتا. اور یوں کریں گے تو اب اسی پیالے کے اندر پانی آپ سٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. انسان ہوتا ہے نا, اس کو بھی بعض اوقات کچھ چیزیں کیا کرنی پڑتی ہیں, ان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے, رخ چینج ہوتا ہے, الٹا ہوتا ہے. اس الٹے کو کیا کرنا ہوتا ہے, سیدھا کرنا ہوتا ہے. جیسے ہی سیدھا ہوتا ہے معاملہ سارا کلیئر ہو جاتا ہے. جوتا ہے نا, جوتا بھی اگر آپ الٹا کر دیں نا تو آپ اس کو پہن نہیں سکتے. یہ میرے سامنے یہ موبائل ہے نا, موبائل کو میں الٹا کر دوں, یوں یہ والی سائڈ جو اس کی پیچھے کی سائڈ ہے یہ اوپر کر لوں, اور میں بولوں کہ میں اس سے کال ملاؤں, میں اس سے فون کروں, میں اس سے میسج ٹائپ کروں, یہ نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کے اندر کال ملانے کی صلاحیت بھی موجود ہے, میسج ٹائپ کرنے کی صلاحیت بھی کیا ہے, موجود ہے, بھیج بھی دے گا. لیکن جب تک یہ یوں رہے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو سیدھا کرنا پڑے گا, اور اس کو جو لاک لگا ہوا ہے یہ لاک ہٹانا پڑے گا. تو انسان ہے نا, زندگی کامیاب بنانی ہے, صرف خیال سے کامیاب نہیں بن جائے گی. مجھے کسی نے کہا, ایک بات مجھے خالد بھائی کہی, اور کہا کہ بھئی اگر سلمان بھائی چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا بھئی اگر چاہنے کی بات ہے تو میں ابھی چاہ لیتا ہوں بھئی یہ ہو جائے. اس پہ کیا ہے, تو چاہنے سے نہیں ہوتا. یہ اللہ کریم کی ہی ذات ہے, فعال لما یرید, جو وہ چاہتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے.
یہ اسی کی ذات پاک کی شان ہے. باقی بندے کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, عام بندے کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال خالی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ چیزیں کیا کرنی پڑتی ہیں انسان کو, ان کو کرنا پڑتا ہے, اور کچھ جو الٹی چیزیں ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, سیدھا کرنا پڑتا ہے. تو اپنے مزاج, اپنے انداز, اپنے طریقہ کار وسیم بھائی گھر پہ رہنے کے, یہ جو الٹے ہیں نا ان کو بس ذرا کیا کر لیں, تھوڑا سیدھا کر لیں. جی سیدھا کر لیں. کیا فرمائیے آپ سلمان بھائی صحیح فرما رہے ہیں. اور جو بھی آپ نے سسرالی بات کی تھی نا, اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ سسرال روب جھاڑنے کے لیے بھی نہیں ہوتا. درست فرمایا. تو یہ بھی تھوڑا سا ذہن ہونا چاہیے. لیکن بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کا ویسے تو ماشاءاللہ چہرہ بڑا کھلا کھلا رہتا ہے, لیکن سسرال میں جا کے ایسے لگتا ہے کہ واقعی میں کسی میت میں آئے ہوئے. تو سسرال اس طرح کا نہیں ہوتا. سیدھی سی بات جو ہے کہ وہاں پر بھی مسکرانا جائز ہے, اور صدقے کا ثواب پورا پورا ملے گا اگر آپ نیک نیتی سے مسکرائیں گے نا کسی مسلمان کے سامنے. تو لہٰذا اس لیے نہیں ہوتے. دوسری بات سلمان بھائی, جو کامیاب گھر کے ماحول کو بنانے میں نا ایک مرد کا کردار یہ ہے کہ گھر میں وقت دینا, یہ بہت اہم ہے. اور ہمارا ایک طبقہ ہے کہ دیکھیں حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا نا, جس کا مفہوم ہے کہ جہاں پہ فتنوں کے معاملات اور اس طرح کے ذکر ہوئے, فرمایا گیا تمہیں تمہارا گھر کفایت کرنا چاہیے. جی اپنے گھر میں رہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یعنی کہ اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم گھر میں ہیں, گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں. صحیح. اب گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں, اس میں گھر والوں کو سمجھنا, بچوں کو سمجھنا, اپنے اہل خانہ کو سمجھنا, ان کی مسٹیکس کو سمجھانا, ان کی اصلاح کرنا. یہ بات میں حدیث پاک میں نے الگ سے آپ کو بیان کی, یہ قطع نظر اس کے ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ چیزیں دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے بلا وجہ کی ہوٹلنگ, رات کو 12 1 بجے تک پارک میں بیٹھے رہنا, دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھے رہنا. حالانکہ آپ ایک وہ فرد ہیں کہ جو باقاعدہ شادی شدہ ہیں, جن کے بچے ہیں, آفس سے آئے, نہیں یار تھوڑی سی آؤٹنگ ہونی چاہیے. اب اس آؤٹنگ کے نام پہ فضول آؤٹنگ کے لیے آپ باہر چلے گئے, گپے مار رہے ہیں, گھنٹوں آپ نے گزار دیے ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے پیتے پلاتے. اچھا اب اس میں چائے گھر میں بھی مل سکتی ہے, بلکہ معیاری مل سکتی ہے, وہاں پہ ایک ہی پتی 15 دفعہ گھومے گی. صحیح ہے, جو گھمائیں گے ہوٹل کے صاحب, یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ باقاعدہ آپ کو فریش چائے ملے گی, اچھی ملے گی. لیکن وہ سارا ٹائم باہر گزارنا, نتیجہ ایک, میں سلمان بھائی یہاں پہ عرض کروں, ایک جگہ پہ معاملہ ہوا, ایک صاحب کی فیملی اچانک سے جو ہے نا وہ ان سے ڈسکنیکٹ ہو گئی, لاپتہ ہو گئے لوگ. کیا ہوا؟ بہت ڈھونڈنا سارے معاملے ہوئے. تو آخر میں جو لاجک آئی تھی نا سامنے, لاجک وہ یہی تھی کہ سارا وقت ان کا گزرتا ہی باہر ہے, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو فیملی ان کے پاس کیوں رہے. اذیت میں گزارے انہوں نے دن. میں نے واقعہ آپ کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بتایا. فیملی اس کو فیل کر رہی ہوتی ہے, اہل خانہ اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی امی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ وقت دیں گے, بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ والد صاحب ہمیں کچھ وقت دیں, لیکن ہم وقت نہیں دے رہے ہوتے, جس کا نتیجہ ان کی ناراضگی, ان کی پریشانی, ان کا گھر کے ماحول کا خراب ہو جانا, یہ سب کچھ ہوتا ہے. نگران شورا نے بارہا اپنے بیانات میں فرمایا, مدنی چینل پہ بھی ہمارے مشوروں میں بھی فرماتے ہیں, اپنے اہل خانہ کو وقت دیجئے. وقت بھی دیں اور ساتھ میں پیسے بھی دیں, دونوں باتیں ساتھ میں. ٹھیک ہے جی, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حقیقی کامیابی, جو ایمان سلامت لے کر جانا ہے, اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے, اور ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. سلمان بھائی, اور جی ایک چیز جو ہے نا, روزانہ مائک پر مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا ہے, اور 5 وقت میں یہ آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. نماز پڑھنے کے لیے آئی, فلاح پانے کے لیے آئی. فلاح علماء نے بیان فرمایا کہ فلاح کا مطلب ہے دارین میں کامیابی. تو یہ والی جو کامیابی ہے نا, اس کی پکار روزانہ پڑ رہی ہے, ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے. تو یہ نماز جو ہے, اس کی پابندی کو اپنانا چاہیے. مدینہ گھر کے اندر نمازوں والا ماحول ہو ہمارے, اور خود بھی نماز باجماعت کا اہتمام ہو, کیونکہ یہ وہ جو بڑی کامیابی, جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو, کہ بڑی کامیابی اللہ کی رضا اور پھر جہنم سے بچ کر جنت میں جانا جو ہے, اس کے حصول میں ایک یہ والا جو کامیابی ہے کہ میری نمازوں کی پابندی ہو جائے, میری کوئی نماز قضا نہ ہو, اور اسی طریقے سے نہ میری قضا ہو
نہ میرے دوست احباب کی قضا ہو، نہ میرے گھر والوں کی قضا ہو. گھر میں اور جہاں آپ آفس ہے، جہاں آپ کی گیدرنگ ہے، جہاں جہاں ہیں وہاں پر نماز باجماعت پڑھنے کا، نمازوں والا ماحول ہو. یہی دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور یہی کامیابیاں جو ہیں وہ بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. مرحبا. اللہ ہمیں عمل کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت